بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ اس تصویر کو پڑھنے کے بعد اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ ہر ایک شخص کی دلی تمنا ہے کہ میں کروڑ پتی ہو جاؤں، چاہے وہ اپنی زبان سے کہتا ہے یا نہیں کہتا، کیونکہ کچھ لوگ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، کچھ لوگ اظہار نہیں کرتے، لیکن دل ہی دل میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے، اتنا رزق دے کہ ہمارے مسئلے پریشانیاں حل ہو جائے۔ اب وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ اسباب نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا، کہاں سے میں رزق حاصل کر سکتا ہوں، یہی جو میں مانگ رہا ہوں، چاہ رہا ہوں، یہ کہاں سے آئے گا۔ تو جب ہم ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں نا کہ یہ کہاں سے آئے گا، کیسے ملے گا، پھر ہماری زندگی وہاں پہ باؤنڈ ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، رزق ہمیں کس طرح ملے گا، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے کام سے تجاوز کرتے ہیں، کیونکہ وہاں جا کے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک لمیٹڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ اور یہ چیز عطا کی ہے۔ تو جب ہم اپر اپنے جاتے ہیں، لمٹ سے نکلتے ہیں، پھر ہمارے مسائل رک جاتے ہیں، پھر ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا، زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا کہ کیسے ملے گا، کہاں سے آئے گا، کس طرح آئے گا۔ یہ رب کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ہاتھ اٹھانا ہے، اس سے دعا کرنی ہے۔ ہمارا کام ہے اس کے بابرکت ناموں کے ذریعے اس سے مدد طلب کرنی ہے۔ ہمارا کام ہے نماز پڑھنی ہے، وظائف کرنے ہیں، اعمال کرنے ہیں، قرآن پاک پڑھنا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر جاننا ہے، اس کے بتائے ہوئے دعائیں پڑھنی ہیں۔ اب وہ ہم تک رزق کیسے پہنچائے گا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ تمہیں ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے نا، پھر وہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ اب جیسے میں ایک بات ہے، حدیث شریف میں آیا کہ جب تمہارے حالات مطلب کمزور ہو جائے، رزق کی تنگی ہو جائے، تو اللہ سے تجارت کر لو۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیسے تجارت کر لے؟ کہا کہ اللہ کے راستے میں دو، صدقہ خیرات کرنے لگ پڑو۔ اور فرمایا کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرو گے، اللہ 10 گنا بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ میرے پاس 1 روپیہ ہے، میں نے اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیا، اب اللہ نے مجھے 10 گنا، وہ جو 1 روپیہ وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اس کے اوپر 10 گنا اللہ دے گا، تو 10 اور 1 11 ہو جائیں گے، تو 11% آپ کو واپس ملے گا۔ ہم دیتے تو ہیں لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم اس کی ذات کے، میں یہ چیز دیکھی ہے میں نے کہ لوگ بہت صدقہ خیرات سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایمان جو یقین کہا جاتا ہے نا کہ پتہ ہے ملے گا، لیکن اس کے اوپر ہمارا 100% نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کے بزرگوں کے ان چیزوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ تو میں جب اپنی زندگی میں بھی یہ وقت گزارا کیا، تو جب میں کچھ دیتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا کہ یا اللہ، اب یہ میں نے دیے، اتنے مجھے واپس چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر اس کے کم آئے تو میں اکارڈنگ جمع کرتا تھا، یا اللہ اب اتنے رہ گئے ہیں، یہ کم ہے اس چیز پہ۔ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے اصل صدقہ بھی وہی ہے جو انسان تنگ دستی کی حالت میں دے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس کروڑ روپیہ ہے، اب وہ اس میں سے 1000 2000 5000 10,000 صدقہ کر دیتا ہے، اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بندے کے پاس ہے ہی 100 روپیہ ہے، جو پورے دن کے اندر اس نے چلانا ہے، اس نے اپنے گھر کا بھی چلانا ہے، اس نے راشن بھی چلانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اور اس 100 میں سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہا ہے، تو وہ صدقہ بڑا لگتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ جو عطا کرتا ہے نا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسی ایسی جگہوں سے وہ رزق دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اس سے مانگے تو بغیر حساب و کتاب کے مانگے۔ یا اللہ تیری جتنی رحیم و کریمی کی ذات ہے، تو اپنا ذات کا واسطہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے مالوں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے پیسوں میں،
ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اور برکت مانگا کریں۔ برکت ایسی چیز ہے کہ اگر 1000 روپے آپ کے پاس تھا، اللہ اس میں برکت دے تو وہ لاکھ سے بڑھ جائے گا، لیکن اگر آپ کے پاس لاکھ 10 لاکھ ہے لیکن اس پہ برکت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا چٹکیوں میں کہاں آیا اور کہاں چلا گیا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مصعب کہ اتنا پیسہ آتا ہے، کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں جاتا کہاں پہ ہے، یہاں سے آ رہا وہاں جا رہا ہے۔ تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ کے اوپر مکمل طور کے اوپر توکل کرے، 110% یعنی 100 سے اوپر آپ کا بھروسہ ہو، اور اس ذات کے آگے ہاتھ جوڑ کر دعا کر کے گڑ گڑا کر رونا رو کر، نہیں رونا آ رہا، رونے والی شکل بنا کر مانگے، اور ان پاک کلام تسبیحات کے ذریعے مانگے، جتنا چاہے مانگے، اپنے آپ کو نہیں، اس ذات کو دیکھ کے مانگے کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کے خزانے موجود ہیں، جس کو چاہے جتنا چاہے سب کچھ دے دے، اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی کہ آپ سوئی کو سمندر میں ڈبو کے اس کو نکالے، اس پر جتنا پانی لگا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مانگے، اور یہی تصویر آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اس تصویر کو پڑھ کے جتنا مانگے گے، اللہ اتنی آپ کی روزی میں برکت دے گا، پیسوں میں برکت دے گا، کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ بہت ہی آسان خاص تصویر شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پہ مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیے گا۔ خاص اجازت، جس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، مکمل دیکھیں گے وداؤٹ سکپ کیے ہوئے، اور چلیں گے عمل سے پہلے آپ کو دعا کی طرف، چند لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے دعا کے اوپر آمین ضرور کرنا ہے، لکھ سکتے ہیں تو ضرور آمین لکھیے گا کومنٹس میں، نہیں تو زبان سے یا دل سے آمین آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کہتی ہے بھائی بہت پریشان ہوں، شوہر کام پہ نہیں جاتے، کام بھی بہت ہے، ایک بیٹی ہے، بہت پریشان ہوں، پلیز دعا کریں۔ میں شہناز ہوں باولپور سے۔ ان شہناز بہن کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بہن کے حالات کو بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے زواجی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی بچی کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے شوہر کے دل میں ان کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، اور شوہر کے کام کے دل میں شوہر کے دل میں اس کے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے، اور ان کی دونوں کی اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری اٹھانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک تصویر پڑھ کر ہسبینڈ پہ دم کر دیں، یا پیچھے سے تصویر پر، تصور پر، انشاءاللہ العزیز وہ کام پہ جانے لگ پڑیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور جو میں نے آپ کو تصویر بتائی، اور یہ تصویر آپ نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ مہنگی ہے، مشکل ہے، نہیں ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 2 3 4 5 الفاظ کے اوپر مشتمل ہے تصویر، تو 1 سیکنڈ میں آپ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی 100 سیکنڈ کے اندر اللہ آپ کو بے حساب و کتاب رزق دینے والا ہے، بس آپ لینے والے بن جائے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی گئی جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ بس 1 سیکنڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں 1 مرتبہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم، 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 سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ فجر میں پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں۔ ٹائم فریم نہیں ہے اس کا، بس جب تک زندگی ہے اس کو پڑھتے رہیں، آپ اور آپ کی نسلیں انشاءاللہ کبھی محتاج نہیں ہوں گی۔ ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔